بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بھائیو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہماری زمین مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی بعض جگہوں پہ بہت زیادہ درخت ہیں، یعنی جس کو ہم جنگلات کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے اوپر پھر درخت بھی ہے، اور بعض پہاڑ ایسے ہیں جو بالکل خشک ہیں جس پر کوئی چیز نہیں اگتی، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ صرف پانی اور پانی ہے۔ جس طرف آپ نظر دوڑاؤ تو وہاں پہ پانی آپ کو نظر آئے گا، اور ان چیزوں کو ہم سمندر کہتے ہیں۔ سمندر میں بھی پھر چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک کو بحر کہتے ہیں اور ایک کو بحیرہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارا اپنا ہے کراچی کے قریب سمندر، اس کو بحیرہ عرب کہتے ہیں۔ تو بحیرہ تھوڑا سا چھوٹا سمندر ہوتا ہے۔ بہرحال سمندر دونوں کو کہتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو۔ تو ان سب چیزوں کا مجموعہ ہو تو وہ ہماری زمین کہلاتی ہے، اور پھر زمین پر مختلف جاندار بستے ہیں، مختلف ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو یا پودوں کی شکل میں ہو۔ تو یہ سب کچھ ہماری زمین پہ ہے، اور ہماری زمین رہائش کی ایک جگہ ہے۔ چلیں آج بات ہو جائے پرما فراسٹ کے بارے میں، کہ پرما فراسٹ ہے کیا، اور اگر پرما فراسٹ یہ پگھل جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس طرح اس میں کون سے وائرسز ہیں یا کون سے بیکٹیریاز ہیں یہاں پہ جو مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں، اور پہلے زمانے میں یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہلک بیماریاں پھیل گئی تھی۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پرما فراسٹ ہے کیا۔ آسان لفظوں میں اگر کہوں تو منجمد زمین کو پرما فراسٹ کہتے ہیں، یعنی جو زمین منجمد ہو بالکل آئس کی طرح، یعنی برف کی طرح، تو اس کو پرما فراسٹ کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ ہے بھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ برف پڑتا ہے اور وہ منجمد ہوتا ہے، کئی سالوں سے وہ منجمد رہتا ہے، پگھلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو وہ جگہ یا وہ زمین وہ پرما فراسٹ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ زمین زیادہ تر جو ہمارے قطبی علاقے ہیں وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ درجہ حرارت اکثر 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو میلٹنگ پوائنٹ آف واٹر بھی کہتے ہیں، یعنی واٹر تو نہیں لیکن جو چیز ٹھوس چیز ہو اس کو جب جس ٹمپریچر پر وہ پگھلتا ہے، یعنی مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کو میلٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو اکثر اوقات یہ پرما فراسٹ اس کی جو ٹمپریچر ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم موسمیاتی تبدیلی کی طرف، کہ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، درجہ حرارت دنیا کا بڑھ رہا ہے، جس کو گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے جو قطبی علاقے ہیں، یعنی پولر سائڈ ہے، پولز ہے، 2 پول ہیں نا، نارتھ اینڈ ساؤتھ، یہ پولز ہیں وہاں پہ جہاں پہ انٹارکٹیکا بھی ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ برف کے ذخائر ہیں۔ تو ان برف کے ذخائر پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ گرمی بڑھتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ برف پگھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے تو یہ بھی اثرات ہے کہ فلڈز وغیرہ زیادہ آتے ہیں، اور برف کا ذخیرہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، یا اس کا کسی دوسرے علاقے میں یہ شفٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اور یہ سارے جو جتنے بھی میں باتیں کر رہا ہوں یہ تقریباً پریڈکشنز ہیں
بعض جگہوں پہ تو یہ بالکل دیکھا گیا ہے کہ برف پگھل رہا ہے اور اس کا جو حجم ہے اس میں کمی آئی ہے۔ تو لیکن آنے والے وقتوں میں مختلف سائنسدانوں کا ریسرچ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ہماری جتنی نسلیں ہیں آنے والی ان کی بھی حفاظت کرے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اسی کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید ایسے کام ہو جائے، ایسی باتیں ہو جائیں، یعنی اس بات کے امکانات موجود ہیں، باقی قوی طور پر بالکل کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا گلوبل وارمنگ ہے، اس کی وجہ سے پرما فراسٹ میں جو وائرسز اور بیکٹیریا چھپے ہوئے ہیں، تو اسی برف کی پگھلاؤ کی وجہ سے، یعنی پرمافروسٹ کی پگھلاؤ کی وجہ سے یہ وائرسز اور یہ بیکٹیریا باہر آنے کا قوی امکان موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وائرس ہے اور یہ بیکٹیریا بہت حد تک خطرناک ہے، بالکل مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ان چیزوں سے۔ ان میں بعض وائرسز اور بیکٹیریا ایسے ہیں جن کا ہمیں ابھی تک معلوم بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں آپ سب کو میرے سے بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ پتہ ہے آپ کو کہ وائرسز اور یہ جو بیکٹیریا ہے یہ مختلف بیماریوں کا موجب بنتے ہیں۔ اب یہ جو پرمافراسٹ ہے جو ہزاروں سالوں سے منجمد پڑا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یا حدت بڑھنے کی وجہ سے اس کا پگھلاؤ ہو رہا ہے، تو اسی پروسیس کے نتیجے میں یا اسی مراحل یا اسی کی وجہ سے جو قدیم بیکٹیریا تھے، قدیم وائرسز تھے، وہ ریلیز ہو رہے ہیں ہمارے ماحول میں، جو تباہی لانے کے مترادف ہیں۔ پرمافراسٹ وائرسز اور بیکٹیریاز کے رہنے کے لیے بہت زیادہ موزوں جگہ ہے، کیونکہ یہ بہت سرد یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس طرح آکسیجن وہاں پہ نہیں ہوتی، اس طرح یہ بہت زیادہ تاریک جگہ ہوتی ہے۔ 2016 میں ایک پرمافراسٹ کے پگھلنے سے یہ بات منظر عام پہ آئی کہ پرمافراسٹ کے نیچے جو ہرن کا ایک ڈیڈ باڈی وہاں پہ وہ ٹریپ ہو گیا تھا پرمافراسٹ کے اندر۔ تو پرمافراسٹ کے پگھلنے میں یعنی 2016 میں جو وہ پرمافراسٹ پگھل گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈی نمودار ہوئی، اور جب اس پہ ریسرچ کی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اینتھراکس وائرس یا اینتھراکس بیکٹیریا کی وجہ سے اس کا موت ہوا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ تو 2016 میں جب یہ رینڈیئر کا باڈی یہ منظر عام پہ آ گئی تو اس میں جو اینتھراکس کے وائرس اور بیکٹیریا تھے تو وہ پھیل گئے ماحول میں، پانی میں بھی، اور جیسے یہ جو فوڈ ہے یعنی خوراک کی چیزیں ہیں اس میں بھی یہ وائرس پھیل گیا، اور تقریباً 2000 ہرن اس کی وجہ سے انفیکشن کا شکار ہو گئے۔ تحقیق کے مطابق ہر سال 20 انچ موٹائی کا جو پرمافراسٹ لیئر ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پگھلتا ہے، لیکن جو خطرناک بات ہے یعنی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ڈیپ لیئر ہے، جو اس کے اندر کے لیئرز ہیں وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مہلک بیکٹیریا ماحول میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مختلف اندازوں کے مطابق 18ویں اور 19ویں صدی کے جو مہلک بیماریاں تھیں، جو مہلک وائرسز تھے، ان کے دوبارہ آنے کا قوی امکان موجود ہے۔ مثال کے طور پر 1890 عیسوی میں سائبیریا میں اسمال پاکس کی وبا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مر گئے تھے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب اندازے ہیں اور ایسٹیمیٹس ہیں، پریڈکشنز ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے،
اور اسی طرح جو بھی بیماری آتی ہے تو اس کی دوائی بھی نکل آتی ہے، چاہے ویکسین کی صورت میں ہو یا چاہے کسی اور صورت میں ہو، لیکن اس کی دوائی نکل آتی ہے۔ مختلف احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری وقت میں وبائیں اس طرح آئیں گی جس طرح تسبیح کے دانے آپس میں پرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں یہ وہ وقت تو نہیں ہے، یا کہیں یہ وقت اس وقت کے قریب تو نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ نے کمنٹس میں ضرور دینا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اس کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، اور اس ماحول کو تباہ کرنے میں اگر ہمارا کوئی رول ہے تو اس کو صاف کرنے میں بھی ہمارا ایک رول ہو سکتا ہے، اور ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے اس ماحول کو صاف سے صاف رکھیں، اور اس کو صاف رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں، چاہے وہ کسی طرح بھی ہو، لیکن اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔